اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے تو جہاں اینڈ ہو رہی تھی وہاں پہ تھا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نگیٹیوٹی اور جتنے بھی برے خیالات اور جتنی بھی تھاٹس آپ کی جو آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں، ایسے لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کو نیگیٹو چیزیں اور نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو بہت خوبصورتی سے خاموشی سے بنا جھگڑا کیے ان کے ساتھ آپ قطع تعلق ہی کر لیں، ڈسٹنس مینٹین کریں، اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ اللہ اور ان لوگوں کا معاملہ ہے، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ آپ کی جو ڈیوٹی تھی یا آپ کے جو فرض تھا ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، وہ آپ بتا چکے، اب اللہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول کو یہ بات بولتے ہیں کہ ان کے لیے بہت خطرناک دردناک عذاب ہے ہمارے پاس، ان کے لیے بھیڑیاں ہیں جو کہ بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی یہ بات کے لیے وارن کر رہے ہیں کہ تم رسول کی باتوں کو اور میری بتائے ہوئے صحیفے کو مذاق مت لو، ایزی نہیں لو، لیٹ گو مت کرو، اگنور مت کرو۔ جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ تم لوگوں کے لیے بھلا ہے، تم لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اس عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے، جس دن زمین اور پہاڑ ایک ہو جائیں گے، ریت ہو جائیں گے، جب نہ پہاڑ رہے گا نہ اونچ نیچ رہے گی اس زمین کی اوپر، سب چیزیں ایک پلین ہو جائیں گی۔ بے شک ہم نے لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ پہلے جب فرعون کے زمانے میں لوگوں نے فرعون کی پیروی کر کے رسول کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگ گئے تھے، جبکہ فرعون ایک خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں یا میری طرف آؤ، میں جو کہہ رہا ہوں میری حکم کو مانو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہت برا حال کیا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی اور ہم نے اسے سخت گرفت میں لیا۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ پانی کے اندر وہ ڈوب کے ایک عبرتناک نشان بن چکا ہے آج، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، لوگ اس کو دیکھ کے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو سڑا گلا کے اس طرح سے سامنے رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پھر سے گائیڈ کر رہے ہیں، سخت الفاظ میں پھر بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ پھر تم کفر اختیار کرو گے تو اس دن کس طرح بچو گے جب بچوں کو بوڑھا بنا دیا جائے گا۔ مطلب اس دن میں اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی ہوگی، اتنا اذیت ناک ہوگا۔ کہتے ہیں کہ بوجھ تلے انسان، ذمہ داریوں تلے، سختی تلے انسان بوڑھا جلدی ہوتا ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن میں انسان جو بچہ ہوگا وہ اس تکلیف سے، اس بھیانک منظر سے بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے، کس لیول کی ہوگی۔ یہ ایگزامپل یہاں پہ اس طرح دیا گیا ہے کہ ایک بچہ جو کہ بہت ینگ ہے، اس کا ایگزامپل اس لیے ہے کہ ہارر آف اے ڈے which will turn children's hair grey. That means that the last hour would be so horrifying that out of stress, out of پریشانی، مسئلے اور سٹریس کی وجہ سے ایک بچے تک کے بال گرے ہو جائیں گے۔ اور اس کی ہیبت یہ ہے اس دن کی کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور وعدہ بہرحال پورا ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو پہلے سے مینشن کر رہے ہیں کہ وہ دن بہت ہی بھیانک ہوگا۔ انسان کی برداشت اور انسان اس لمحے کو، اس وقت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آسمان پھٹ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کل سائنس اور ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹار، گیلیکسی کس طرح سے اینڈ ہوتی ہے، وہ جو منظر ہوتا ہے ایک بلیک ہول کی فارمیشن اور جس طرح سے اسٹار کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی ایک ختم ہو جانے والا وہ ہوتا ہے ٹائم، جس میں کوئی چیز نہیں بچتی۔ اتنا بڑا پلانٹ، اتنی بڑی گیلیکسی ایک دم سے ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، اور جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ پھر بول رہا ہے کہ یہ ہدایت والی باتیں ہیں، اگر انسان کو نصیحت حاصل کرنی ہوگی اس سے تو وہ نصیحت حاصل کرے گا، لیکن جس کو نہیں سننا ہوگا، نہیں ماننا ہوگا، اس کی لائف میں ہمیشہ ایکسکیوزز رہیں گے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ مجھ سے یہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجئے، یا مجھ سے وہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ اس سائیکل میں چلتا رہے گا بار بار، اور کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ Now we have reached to the last آیت of the surah. یہ سب سے لمبی آیت ہے اور یہ مدینے میں ریویل ہوئی تھی۔ Now this is a little different کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو چینج کیا ہے۔ جیسے پہلے ہاف میں تمہیں بتا رہی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو obligatory بولا تھا پروفٹ کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی. بٹ اس لاسٹ ورس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تہجد کی نماز obligatory نہیں ہے. اٹس جسٹ بیکاز جب پروفٹ پیس بی اپون ہم نے رات کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی, قیام اللیل کرنا شروع کر دیا تھا, تو ان کو دیکھ کے دوسرے صحابہ نے بھی رات کی عبادت کرنے لگے, مگر ان کے لیے رات کی عبادت کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاسٹ ورس میں یہ بات بولی کہ تم لوگوں میں سے ہر کوئی رات کی عبادت نہیں کر پائے گا, کیونکہ یہ ایک آسان چیز نہیں ہے, کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے, کوئی جہاد پہ ہوں گے, and those who will be traveling throughout the land seeking Allah's bounty. So Allah has forgiven you and recite whatever you can from the Quran. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایزی ہو کے, فلیکسیبل ہو کے انسان کو بول رہے ہیں کہ جتنا پاسبل ہے اتنی عبادت کرو, and I am not making this night prayer obligatory on you. ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ 5 فرض نمازوں پہ فوکس کرتے ہوئے کہتے ہیں بٹ دیٹ یو ہیو ٹو پرے, ان پہ فوکس کرو. یہ بات تم سوچتے ہو کبھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز ایک تحفے کی طرح دی تھی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں انسان پر. سوچو اگر آج تک ہم پہ 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں تو وہ ہم کیسے ادا کرتے اور کیسے پڑھتے, جبکہ آج کے زمانے میں ہم سے 5 نمازیں بھی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں. Then the verse continues, pay tax and lend to Allah a good loan. تو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی انسان کو اس چیز پہ کہ نماز تم پڑھ رہے ہو 5 وقت کی وہ تم پڑھو, لیکن رات کی عبادت جو تم کر رہے ہو وہ جس طرح سے تمہارا دل کرے کرو, تم پہ واجب نہیں ہے کہ تم رات کی عبادت تم پہ فرض نہیں ہے. تو نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور قرض حسنہ دو. قرض حسنہ کی اگر بات کی جائے تو قرض حسنہ وہ جس اماؤنٹ پہ جو آپ کسی انسان کو دیتے ہو اس پہ انٹرسٹ نہ ہو, مطلب جتنی اماؤنٹ دی ہے اتنا ہی ریٹرن ہو, اتنا ہی واپس آپ کو لینا ہو, اس سے نہ 1 روپیہ زیادہ نہ 1 روپیہ کم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت مطلب پہلی دفعہ مینشن کی ہے اور بہت کلیئر مینشن کی ہے کہ سود کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. جتنا اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں اتنا اچھا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے بعد کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے کہ اس سے اور مانگیں. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے کہ اپنے نفس کے واسطے جو بھی نیکی پیش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی سورہ کو بیان کرنے کے بعد اینڈ میں پھر سے یہ بات کری کہ ہر چیز جو بھی تم کر رہے ہو وہ تمہاری نفس کی بہتری, نفس کو روکنا, نفس کی غلط خیالات اور نفس کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو نماز آپ کی جتنی بھی گڈ ڈیڈز ہیں وہ سب آپ کے نفس کو کنٹرول اور نفس کو روکنے کے لیے ہے. اللہ کی بارگاہ میں جتنی استغفار کریں وہ بہتر ہے, جتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں وہ بہتر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور بخشنے والا ہے.